آج میں آپ لوگوں کے لیے نذیر اکبر آبادی کی نظم مفلسی کے کچھ بند لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس نظم کا 5واں بند۔ مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر، دیتا ہے اپنی جان وہ ایک ایک نان پر۔ ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے خوان پر، جس طرح کتے لڑتے ہیں ایک استخوان پر، ویسا ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی۔ اس سے پہلے ہم لوگ مفلسی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ مفلسی یعنی غریبی۔ تو جب کوئی انسان غریب ہو جاتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، اسی کو اس بند میں بتایا گیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر، یعنی کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کی نظر ہمیشہ اپنے شان و شوکت پہ ہوتی ہے، اپنی انا پہ ہوتی ہے، اور وہ بہت سارے کاموں کو یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ میں تو یہ کام نہیں کرتا۔ لیکن مفلس بیچارہ جو غریب ہوتا ہے اس کی نظر اپنے آن پہ نہیں رہتی ہے، وہ اپنی شان و شوکت کو نہیں دکھاتا ہے، بلکہ اس کی نظر کس پہ رہتی ہے؟ دیتا ہے اپنی جان وہ ایک ایک نان پر۔ نان کا مطلب ہے روٹی، روٹی کا ٹکڑا۔ تو وہ اپنی جان، مفلس جو ہے وہ آن پہ نہیں مرتا ہے بلکہ کس پہ مرتا ہے؟ روٹی پہ مرتا ہے۔ دیتا ہے اپنی جان وہ ایک ایک نان پر۔ ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے خوان پر۔ ہر آن یعنی ہر لمحہ، ہر پل وہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ کس پر ٹوٹ پڑتا ہے؟ روٹی کے خوان پر۔ خوان کے معنی ہے تھال، یعنی روٹی کا جو تھال ہوتا ہے وہ اسی پر ٹوٹ پڑتا ہے چونکہ وہ بھوکا ہوتا ہے۔ جس طرح کتے لڑتے ہیں ایک استخوان پر، ویسا ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی۔ جس طرح کتے ایک ہڈی کے لیے لڑتے ہیں، استخوان کے معنی ہے ہڈی، تو جس طرح سے 2-3 کتے یا زیادہ کتے ایک ہڈی کے لیے آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو نوچتے ہیں، بھنبوڑتے ہیں ایک ہڈی کے لیے، ویسا ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی۔ اسی طرح سے غریب انسان جو ہے وہ آپس میں لڑائی کرتا ہے، روٹی کے لیے لڑائی کرتا ہے، ٹھیک کتے کی طرح سے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس سے ریلیٹڈ کچھ MCQ۔ کوشچن نمبر 1 ہے درج بالا شعری حصہ کس صنف شاعری سے متعلق ہے؟ تو یہ ظاہر نظم سے ہے، نظم سے لیا گیا ہے یہ شعری حصہ، درج بالا اوپر لکھا ہوا۔ کوشچن نمبر 2 ہے نظم کے اس بند میں لفظ آن کے معنی کیا ہے؟ آن کے معنی مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر۔ تو پہلے مصرے، یہاں پر دیکھیے آپ 2 جگہ آن ہے، ایک تو پہلے مصرے میں ہے اور ایک تیسرے مصرے میں ہے، ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو نظم کے اس بند میں پہلے مصرے میں آن جو ہے وہ انا کا مخفف ہے جس کے معنی ہے شان و شوکت، اور تیسرے مصرے میں آن کے معنی ہے لمحہ، پل۔ کوشچن نمبر 3 ہے مفلس اپنی جان کس پر نچھاور کرتا ہے؟ تو مفلس اپنی جان روٹی کے ٹکڑے پر نچھاور کرتا ہے۔ کوشچن نمبر 4 ہے کتوں کی لڑائی کو کس کی لڑائی سے تشبیہ دی گئی ہے؟ تو کتوں کی لڑائی کو مفلسوں یعنی غریبوں کی لڑائی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کوشچن نمبر 5 ہے لفظ خوان اور استخوان کے معنی کیا ہے؟ تو لفظ خوان کے معنی ہے تھال اور استخوان کے معنی ہے ہڈی۔ اب دیکھیے اس نظم کا 6واں بند۔ کرتا نہیں حیا سے جو کوئی کام آہ، مفلس کرے ہے اس کے تئیں انصرام آہ۔ سمجھے نہ کچھ حلال نہ جانے حرام آہ، کہتے ہیں جس کو شرم و حیا ننگ و نام آہ، وہ سب حیا و شرم اٹھاتی ہے مفلسی۔ اب یہاں پہ دیکھیے کرتا نہیں حیا سے، حیا کے معنی ہے شرم، تو کرتا نہیں حیا سے جو کوئی کام آہ، مفلس کرے ہے اس کے تئیں انصرام آہ، یعنی کوئی انسان حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے بہت سارے کام نہیں کرتا ہے، لیکن جو غریب انسان ہوتا ہے وہ تو اس کا انتظام جو ہے وہ کرتا ہے۔ انصرام کے معنی ہے بندوبست، انتظام۔ لیکن مفلس انسان جو ہوتا ہے اس کے پاس کوئی حیا شرم نہیں ہوتی ہے، وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو کوئی امیر انسان حیا کی وجہ سے نہیں کرتا۔ سمجھے نہ کچھ حلال نہ جانے حرام آہ، مفلس بیچارہ نہ حلال سمجھتا ہے نہ حرام سمجھتا ہے، یعنی کہ ہم لوگ کسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے، لیکن جو غریب انسان ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ کہتے ہیں جس کو شرم و حیا ننگ و نام آہ، وہ سب حیا و شرم اٹھاتی ہے مفلسی۔
اب جس کو کہتے ہیں شرم و حیا اور ننگ و نام، تو شرم و حیا کے معنی تو ہے شرم و حیا، اور ننگ و نام کے معنی بھی ہے شرم و حیا۔ تو جو لوگوں میں جو شرم و حیا اور ننگ و نام پائی جاتی ہے وہ سارے حیا و شرم کو اٹھا دیتی ہے، یعنی ختم کر دیتی ہے۔ کون؟ غریبی۔ کوشچن نمبر 1 ہے اس بند میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس بند میں صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں پہ دو اپوزٹ ورڈ آ رہے ہیں، حلال اور حرام، تو جہاں پہ دو اپوزٹ ورڈ آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں شاعر نے صنعت تضاد کو استعمال کیا ہے۔ کوشچن نمبر 2 ہے لفظ حلال اور حرام کیا ہیں؟ تو یہ دونوں متضاد الفاظ ہیں، یعنی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ کوشچن نمبر 3 ہے لفظ انصرام کے معنی کیا ہے؟ تو اس کے معنی ہے بندوبست، انتظام۔ کوشچن نمبر 4 ہے شرم و حیا اور ننگ و نام کیا ہیں؟ تو یہ مترادف الفاظ ہیں، یعنی شرم و حیا تو شرم و حیا ہے، ننگ و نام کے معنی بھی ہے شرم و حیا، تو یہ ایک دوسرے کے مترادف الفاظ ہیں۔ کوشچن نمبر 5 ہے مفلسی کس چیز کو ختم کر دیتی ہے؟ تو حیا و شرم کو ختم کر دیتی ہے۔ اب دیکھیے اس کا 7واں بند، لازم ہے گر غمی میں کوئی شور گل مچائے، مفلس بغیر غم کے ہی کرتا ہے ہائے ہائے، مر جاوے گر کوئی تو کہاں سے اسے اٹھائے، اس مفلسی کی خاریاں کیا کیا کہوں میں ہائے، مردے کو بن کفن کے گڑواتی ہے مفلسی۔ اب یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ لازم ہے گر غمی میں کوئی شور گل مچائے، یعنی کہ اگر غم میں کسی طرح کا کوئی غم ہوتا ہے اور اس میں انسان شور و گل مچاتا ہے، رونا پیٹنا کرتا ہے، تو یہ تو صحیح ہے، لازم ہے، لیکن مفلس بغیر غم کے ہی کرتا ہے ہائے ہائے، جو غریب ہوتا ہے وہ بنا غم کے ہی ہائے ہائے کرتا رہتا ہے، مر جائے گر کوئی تو کہاں سے اسے اٹھائے، اگر مفلس انسان غریب انسان کے گھر میں کوئی مر جاتا ہے تو اسے سب سے زیادہ ٹینشن اس بات کی ہو جاتی ہے کہ اسے کہاں سے اٹھایا جائے، یعنی کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کیسے کیا جائے۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں شاعر اس مفلسی کی خاریاں کیا کیا کہوں میں ہائے، مردے کو بن کفن کے گڑواتی ہے مفلسی، یعنی شاعر کہتے ہیں خاریاں خاڑ کی جمع ہے جس کے معنی ہے ذلت و رسوائی، تو شاعر کہتے ہیں کہ اس مفلسی میں اتنی ذلت و رسوائی ہے کہ میں اسے کیا کیا رسوائی اور ذلت بیان کروں، یہ مفلسی ایسی چیز ہے جو مردے کو بن کفن کے گڑواتی ہے مفلسی، یعنی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مردے کو کفن بھی نصیب نہیں ہوتا ہے، یہ مفلسی اتنی خراب چیز ہے۔ کوشچن نمبر 1 اس میں ہے نظم کے اس بند میں کس کی برائیوں کو بیان کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے مفلسی یعنی غریبی کی۔ کوشچن نمبر 2 ہے لفظ خاریاں کس کی جمع ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ تو خاریاں جمع ہے خواری کی جس کے معنی ہے ذلت و رسوائی۔ کوشچن نمبر 3 ہے مردے کو بن کفن کے گڑواتی ہے مفلسی، اس مصرعے سے شاعر کی کیا مراد ہے، یعنی شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے غریبی کی وجہ سے بغیر کفن کے مردے کو دفن کرنا پڑتا ہے۔ کوشچن نمبر 4 ہے اردو کے کس شاعر کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے؟ عوامی یعنی پبلک کا شاعر، جس کا جواب ہے نذیر اکبر آبادی۔ کوشچن نمبر 5 ہے نذیر اکبر آبادی کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو ان کی پیدائش دلی میں ہوئی تھی۔ اب دیکھیے اس کا 8واں بند، چولہے پہ توا نہ پانی کے مٹکے میں آبی ہے، پینے کو کچھ نہ کھانے کو اور نہ رکابی ہے، مفلس کے ساتھ سب کے تئیں بے حجابی ہے، مفلس کی جورو سچ ہے کہ سب کی بھابی ہے، عزت سب اس کے دل کی گنواتی ہے مفلسی۔ اب یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ جو مفلس انسان ہوتا ہے اس کے گھر میں چولہے پہ نہ توا ہوتا ہے اور نہ پانی کا جو مٹکا ہوتا ہے یعنی گھڑا ہوتا ہے اس میں آبی ہے، یعنی پانی ہے، آبی یعنی آب سے بنا ہے، یہ آب کے معنی ہوتا ہے پانی۔ تو یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ مفلس کے گھر میں نہ تو چولہے پہ توا ہوتا ہے اور نہ پانی کے گھڑے میں پانی ہوتا ہے، پینے کو کچھ نہ کھانے کو اور نہ رکابی ہے، نہ تو اس کے گھر میں پینے کو کچھ ہے نہ کھانے کو ہے اور نہ ہی اس کے گھر میں کوئی پلیٹ ہے، رکابی کے معنی تھالی پلیٹ، مفلس کے ساتھ سب کے تئیں بے حجابی ہے، بے حجابی یعنی بے شرمی، یعنی سارے لوگ مفلس کے ساتھ بے حجاب ہوتے ہیں، بے شرمی سے پیش آتے ہیں، مفلس کی جورو سچ ہے کہ سب کی بھابی ہے، یعنی غریب کی جو بیوی ہوتی ہے وہ سب کی بھابی ہوتی ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک امیر انسان کی بیوی کو لوگ عزت دیتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہوئے یا مذاق کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، لیکن جو غریب انسان ہوتا ہے اس کی بیوی تو سبھی کی بھابی ہوتی ہے، سب اس کو بھابی سمجھتے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔
عزت سب اس کے دل کی گنواتی ہے مفلسی، یعنی مفلس انسان کے بیچاری کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ کوشچن نمبر 1 ہے لفظ آبی، رکابی، حجابی اور بھابی لفظ کا کیا تعلق ہے؟ تو یہ ہم آواز الفاظ ہیں، یعنی ایک جیسی آواز والے الفاظ ہیں۔ کوشچن نمبر 2 ہے آبی اور رکابی کے معنی کیا ہے؟ تو آبی کے معنی ہے پانی اور رکابی کے معنی ہے تھالی۔ کوشچن نمبر 3 ہے لفظ بے حجابی سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو بے حجابی سے مراد ہے بے شرمی۔ عزت گنوانا کے معنی کیا ہے؟ عزت گنوانا کے معنی عزت ختم کرنا۔ اور کوشچن نمبر 5 ہے نذیر اکبر آبادی کی چند مشہور نظمیں کون سی ہیں؟ تو نذیر اکبر آبادی کی چند مشہور نظمیں ہیں مفلسی، آدمی نامہ، روٹی نامہ، بنظارہ نامہ، کلجگ، ہولی، گرمی، بیاہ کنہیا جی کا۔